دوستوں، کمپیریٹیو پالیٹکس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایز اے ڈسپلن کمپیریٹیو پالیٹکس کس طرح ایوالو ہوا، اس کی ایوولوشن کے بارے میں ارتقاء کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ کمپیریٹیو میتھڈ کا یوز سب سے پہلے جو ہے ارسطاٹل نے کیا، جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 157 کانسٹیٹیوشن کو پولیٹیکل سسٹمز کو ہم کہہ سکتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈس آف گورنمنٹ کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک کنکلوژن دیا۔ لیکن بیسیکلی ہم روٹس جو ہے یہاں پر اس لیے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ارسطاٹل نے جو کہ ایک بیسک میتھڈ ہے کمپیریزن کا، جو ایک میتھڈ ہے، اس میتھڈ کا یوز کیا تھا تقریباً اس وقت میں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سب سے دوسری مرتبہ جس پولیٹیکل فلاسفر نے کمپیریٹیو میتھڈ کا یوز کیا تھا وہ تھا میکیویلی، اور بیسیکلی انہوں نے کمپیریٹیو میتھڈ کا استعمال کیا، اور انہوں نے ڈفرینٹ فارمز آف رول جو ہے یا فارمز آف گورنمنٹ کو ایوالویٹ کیا، کمپیئر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنکلوژن کی طرف گئی کہ کون کون سے فارمز آف گورنمنٹ جو ہے یہ لازمی ہے، کون سے فارمز آف گورنمنٹ جو ہے یہ سٹیبل ہے یا افیکٹو ہے۔ لیکن اس طرح ہے کہ ایز این اکیڈمک ڈسپلن جو ہے یہ لیٹ 19 سینچری یا ان دا بگننگ آف 20th سینچری جو ہے اسی دوران جو ہے اس کا بنیاد رکھا کہ ایز این اکیڈمک ڈسپلن۔ لیکن اس طرح ہے کہ 1950s comparative politics was mostly normative, descriptive or dominated by a so-called traditional approach, being at the pre-modern phase of its development. 1950s تک یا 1960s تک، تقریباً 1950s تک اس طرح تھا کہ یہ جتنی بھی اپروچز کا استعمال ہوا کمپیریٹیو پالیٹکس میں وہ زیادہ تر نارمیٹیو تھی یا ڈسکرپٹیو تھی، یا اس کی جتنی بھی ٹریڈیشنل اپروچز ہیں، فار ایگزامپل لیگل اپروچ ہے، فلاسافیکل اپروچ ہے، دوسری جتنی بھی اپروچز ہیں پولیٹیکل سائنس میں، انہی کا استعمال ہوتا تھا کمپیریٹیو پالیٹکس میں۔ اور یہ تو بعد میں اس طرح ہوا کہ جو کہ سائنٹیفک کمپیریٹیو میتھڈ پالیٹکس ہے وہ بیہیویئرلزم کے ساتھ جو ہے اس کا بنیاد رکھا گیا، جو کہ تقریباً 1960s کی بات ہے، یا ایون 1950s میں بھی اس بیہیویئرلزم کا جو ایک مومنٹ تھا امریکہ میں، اس کا بنیاد رکھا گیا تھا۔ اور بیہیویئرلزم میں جس طرح کمپیریٹیو پولیٹیکل سائنس میں اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں ایز این اکیڈمک ڈسپلن پولیٹیکل سائنس پر، اسی طرح کمپیریٹیو پالیٹکس پر بھی بہت سے اثرات ہیں۔ اس کی 2 بیسک آئیڈیاز ہیں جن کی بنیاد پر یہ اثر انداز ہوتا ہے کمپیریٹیو پالیٹکس پر۔ سب سے پہلا یہ کہ سبجیکٹ میٹر کی بات یہ کرتے ہیں کہ کمپیریٹیو پالیٹکس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے یہ صرف اور صرف فارمل انسٹیٹیوشنز نہیں ہونے چاہیے، گورنمنٹ کی جتنی بھی اسٹرکچرز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اس فیلڈ میں، اس کے سبجیکٹ میٹر میں لازمی یہ ہے کہ ہم دوسری جتنی بھی پروسیجرز ہیں یا بیہیویئرس ہیں وہ بھی انکلوڈ کریں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ کلیکٹیولی اسٹڈی بھی کریں، اور اسی طرح انٹر ڈسپلائنری اپروچ بھی یہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ سوشیالوجی سے ہم نے ہیلپ لینا چاہیے، سائیکالوجی سے لینا چاہیے، اس طرح جتنی بھی دوسری سوشل سائنسز ہیں انہی سے ہم نے لازمی ہے کہ ہم ہیلپ لے سکیں۔ اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ صرف اور صرف فارمل اسٹرکچرز جو ہے یہ اس کو اسٹڈی کرنا لازمی نہیں ہے، یہ ہم کمپیریٹیو پالیٹکس کو ان چیزوں تک لمیٹڈ کرنا جو ہے یہ نہیں چاہیے۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ انٹرسٹ گروپس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ان کی فارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کو، ان کی پروسیسز کو، ان کی بیہیویئرس کو، اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کی آرگنائزیشن کو، اسٹرکچرس کو، ڈیسیجن میکنگ پروسیسز کو، ڈیسیجن میکنگ کو، ڈیسیجنس کو، پالیسیز کو، اور اسی طرح اس پولیٹیکل پارٹی کے بیہیویئر کو بھی ہم نے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اس طرح ماس کمیونیکیشن ہے، پولیٹیکل کلچر ہے کہ پاپولر سوچ کس طرح ہے، سیاسی سوچ لوگوں کا کس طرح ہے، اور اسی طرح پولیٹیکل سوشلائزیشن جس کے ذریعے سے یہ سوچ بنتا ہے، انہی اس سوشلائزیشن پروسیس کو بھی ہم نے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے کہ کمپیریٹیو پالیٹکس میں سب سے زیادہ جو کہ کام کیا اور ایک سائنٹیفک اسٹڈی کا بنیاد جنہوں نے رکھا وہ آلمنڈ اور گیبریل آلمنڈ اور جو کہ دوسرا ہے، انہوں نے اس چیز کا بنیاد رکھا۔ اور اس طرح ہے کہ دیٹ ور سین ایز اے کی ٹو فنکشننگ اے پولیٹیکل سسٹم، کہ پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے اسٹڈی کرنا چاہیے کیونکہ یہی ساری چیزوں سے جو ہے یہ ایک پولیٹیکل سسٹم بنتا ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ
کہ سائنٹیفک اپروچ جو ہے یا تحریک کو سائنٹیفک اپروچ کی ضرورت ہے یا سائنٹیفک میتھڈس کی ضرورت ہے، سائنٹیفک اپروچ کو کی ضرورت ہے تحریک کی طرف یا میتھڈس کی طرف. ان کے خیال میں behavioralists were opposed to what they saw as vague, rarefied theory or atheoretical empirics and argued for systematic theory and empirical testing. ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے ریریفائڈ تھیوری سے آگے جانا چاہیے، ایتھیوریٹیکل امپیرکس جو ہے ہم نے آگے جانا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معلومات ہو لیتے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم وہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں بند نہیں کرتے تو ان کے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ایک سسٹمیٹک تھیوری کی طرف ہم نے جانا چاہیے، اور پھر بعد میں آگے بھی اور امپیریکل ٹیسٹنگ کی. فار ایگزامپل ہم سٹیسٹیکل جتنی بھی ٹولز ہیں انہی کی بنیاد پر ہم نے ٹیسٹ کرنا چاہیے امپیریکل ڈیٹا کو یا معلومات کو. The behavioral era in comparative politics is sometimes described as a modern period of its evolution. کی اسی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ایک سائنٹیفک اپروچز کی طرف ہم گئے ہیں، بہت سی چیزوں کی طرف ہم گئے ہیں، ایک سائنٹیفک میتھڈس کی طرف گئے ہیں ہم، تو اسی وجہ سے ماڈرن اسٹریٹجیز میں یا اس ایولیوشن کا ایک ماڈرن دور اس کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بیہیورلزم سے بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے کمپیریٹیو پالیٹکس. اور اس کے ساتھ ساتھ بیہیورلزم کے پیچھے بھی بہت سے عوامل تھے، لیکن جو کہ ایک ایولیوشن ہوا ہے اس میں بہت سے پولیٹیکل ایونٹس بھی شامل ہیں. فار ایگزامپل ڈی کولونائزیشن کے 1950s کے بعد، جو کہ ورلڈ وائڈ مطلب ساری دنیا میں جو کہ ڈی کولونائزیشن کا جو پروسیس ہے، کلونیل پاورز جو ہے وہ گئے اور کلونیز کو اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے. اور اسی طرح مختلف لوگ جو ہیں، مختلف اسٹیٹس جو ہیں کلونیل زیادہ تر جو کہ کلونائز پیپل تھے وہ ڈیموکریسی کی طرف گئی. تو اس طرح بہت سی ایونٹس یا فار ایگزامپل فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے، ساری چیزیں جو ہے ایونٹس جو ہیں یہ اثر انداز ہو چکے ہیں. جس طرح ہوتے ہیں سوشل سائنسز پر، اسی طرح اثر انداز ہوئے ہیں کمپیریٹیو پالیٹکس پر.